اب میں اس بزم کے آغاز کے لیے سب سے پہلے مقرر مولانا حافظ جاوید رحمانی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه سكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت۔ محترم دوستو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا، یعنی مسلمان بنایا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایسے نبی کے امت میں پیدا فرمایا جو امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں اور آپ کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے ایک انبیاء کرام نہیں بلکہ بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ تمام نبیوں کا طریقہ ایک تھا، تمام نبیوں کی باتیں ایک تھیں، تمام نبیوں کا مشن بھی ایک تھا، لیکن ان میں سے بعض کو کسی متعینہ گاؤں کے لیے، بعض کو کسی متعینہ قبیلہ اور خاندان کے لیے بھیجا گیا، لیکن جب باری آئی ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سارے جہاں کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ چنانچہ یہی وہ روئے زمین ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتارا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم خلیل اللہ کہا، اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ کلیم اللہ کہا۔ لیکن جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا اور یہ ہوا کہ اس دنیا کے اندر جا رہے ہیں، کون جا رہے ہیں؟ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تبارک و تعالی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لقب سے نوازا۔ محترم دوستو، یقیناً ہم نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ سے جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہوں گے اور جو سنتے ہوں گے، اس کے ترجمے پر غور کرتے ہوں گے، شاید بہت سارے لوگوں کے دلوں میں بات بیٹھ گئی ہوگی کہ آیت کریمہ کس موضوع پر ہے، یا آج یہ جو خطاب ہے کس موضوع پر ہونے والا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ہم ایک ایسی موضوع کی طرف روشنی ڈالیں گے جو یقیناً حقیقت ہوگا، اس میں کوئی بھی انسان اس چیز کو جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ کوئی بھی آدمی، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلمان ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو یا نبی کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہے، وہ کون سی موضوع ہے، وہ کون سی حقیقت ہے؟ تو ہم کہیں گے وہ موت ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، جس سے کسی کو مفر نہیں ہے، اور یہ وہ قانون الہی ہے جسے نہ انبیاء، نہ اولیاء، نہ ہی شاہ و گدا، یعنی نہ امیر اور نہ ہی غریب،
کوئی نہیں بچا، نہ امیر بچے نہ غریب بچے، کسی نے سچ کہا ہے۔ الموت قدح كل نفس شاربہ والقبر باب كل نفس داخلہ۔ لوگوں، موت ہر زندہ پر آتی ہے، بڑے پر بھی چھوٹے پر بھی۔ موت ایک مرد آدمی کے اوپر بھی آتی ہے، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، یہ موت ایک عورت کے اوپر بھی آتی ہے، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ ایک نیک آدمی کے اوپر بھی آتی ہے، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ یہ موت مالدار آدمی کے اوپر بھی آتی ہے۔ ہم اس موت کا تذکرہ کر رہے ہیں، ایک غریب آدمی کے اوپر بھی آتی ہے، اور جس پر آتی ہے نہ تو وہ خود اس چیز سے بچ سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اس کے ورثہ، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست و احباب اسے بچا بھی نہیں سکتے۔ الغرض کسی کو موت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر صاف طور پر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ کہ اے نبی، آپ سے پہلے جتنے لوگ اس دنیا کے اندر آئے، سارے کے سارے لوگ کہاں گئے؟ سارے کے سارے لوگ مر چکے، اور اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر ہمیشگی ہوتی، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہوتی، یہ دنیا ہمیشگی کی جگہ ہوتی، تو ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کبھی رخصت نہ ہوتے۔ معلوم ہی ہوا کہ جب اس روئے زمین کو چھوڑ کر ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تو پھر ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے، اور ہم اور آپ کتنے دن رہنے والے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہی وجہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ارسل الى ملک الموت الى موسیٰ علیہ السلام فلما جاءه سکه فرجع الى ربه فقال ارسلتنی الى عبد لا يريد الموت۔ محترم دوستو، موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آتا ہے۔ موت کے فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرشتے کو ایک تھپڑ رسید کر دیا، ایک تھپڑ مار دیا، جس کی وجہ سے اس فرشتے کی ایک آنکھ پھوٹ گئی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ مسلم کی روایت ہے۔ وہ فرشتہ اپنے رب کے پاس، اپنے مالک کے پاس، اپنے اللہ کے پاس، اپنے پروردگار کے پاس کہاں جاتا ہے؟ واپس لوٹ کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، اے میرے مالک، آخر تو نے مجھے اس بندے کی طرف بھیجا جو موت کا خواہش مند نہیں ہے، جو ابھی مرنا نہیں چاہتا ہے، جو ابھی اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس فرشتے کی آنکھ واپس لوٹائی اور کہا کہ اے میرے فرشتے، جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ لوٹ کر جاؤ اور کہہ دو اے موسیٰ، کیا تمہیں اس دنیا کے اندر اور زندگی چاہیے؟ کیا تم دنیا کے اندر اور زندگی چاہتے ہو؟ کیا تمہیں اس دنیا کے اندر اور مزید رہنا ہے؟ کیا تمہیں اس دنیا کے اندر اور زندگی چاہیے؟ تو تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ تمہارے رب نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ قال اللہ رب العالمین نے۔ اور اسی طرح اس روایت کے اندر، مسلم کی روایت کے اندر اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرشتہ کہتا ہے کہ تم جاؤ، کہاں؟ ایک بیل کی پیٹھ پر اپنے ہاتھ کو رکھ دو، اپنے ہاتھ کو مار دو، تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ تمہارے اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم اپنے ہاتھ کو ایک بیل کی پیٹھ پر رکھ دیتے ہو، اپنے بیل کی پیٹھ پر ہاتھ کو مار دیتے ہو، اور تمہارے ہاتھ کے نیچے 100 بال آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ 200 بال آ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں 100 سال کی زندگی اور دے دے گا، تمہیں اس کے بدلے میں 200 سال کی زندگی دے دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر ایک بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھنے سے 100 بال ہاتھ کے نیچے آ جانے سے اللہ رب العالمین ہمیں 100 سال کی زندگی دے دے گا اور میں جی لوں گا، لیکن اے فرشتے ذرا تو یہ تو بتا، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ہم 100 سال کی زندگی، 200 سال کی زندگی لے لیں گے اور جی بھی لیں گے، لیکن اے میرے فرشتے بتا اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فرشتے نے کہا قال ثم الموت، کہ اے موسیٰ، اگر تم
ایک بیل کی پیٹھ پر ہاتھ کو رکھ دیتے ہو، 100 بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں، تمہیں اللہ 100 سال کی زندگی دے دے گا، لیکن اس کے بعد بھی تمہیں مرنا ہے، اس کے بعد بھی تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے، اس حدیث سے پتہ یہی چلتا ہے، معلوم یہی ہوتا ہے کہ موت سے قطعاً چھٹکارا نہیں ہے، موت سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی ہے، موت سے قطعاً چھٹکارا نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر صاف طور پر ارشاد فرماتے ہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ کہ اے لوگو، اے انسانوں، جب کسی کا مقررہ وقت اللہ رب العالمین کے یہاں ہماری زندگی کی 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال کی جو زندگی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے یہاں لکھ رکھا ہے، مقرر کر رکھا ہے کہ فلاں انسان کتنے دن کی زندگی جیے گا، فلاں انسان کتنے دن زندہ رہے گا، اللہ رب العالمین کے یہاں لکھا ہوا ہے۔ وہ وقت، وہ ٹائم، وہ گھڑی، وہ جب وقت مقرر ہے وہ آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہرگز مہلت نہیں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہرگز مہلت نہیں دیتا ہے، اور جو تم کچھ بھی چاہے وہ رات کی تنہائی میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بہت ہی جاننے والا، نہایت ہی باخبر ہے۔ محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں، دنیا کے اندر اور بھی علم ہے لیکن شاید کسی عالم کو بھی معلوم ہے، کسی جاہل کو بھی معلوم ہے، لیکن 5 چیزوں کا علم ایسا ہے جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے، وہ نہ تو کوئی عالم جانتا ہے اور نہ ہی کوئی جاہل جانتا ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں ہم اور آپ سنتے ہیں، علماء کرام کے زبان سے بھی سنتے ہوں گے کہ ایک دن قیامت آئے گی، ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ایک دن قیامت آئے گی کہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن کوئی عالم کیا گارنٹی کے ساتھ بتا سکتا ہے کہ قیامت اگلے مہینے میں آئے گی یا اگلے سال میں آئے گی یا فلاں دن کو آئے گی؟ کوئی بھی عالم گارنٹی کے ساتھ نہیں بتا سکتا ہے۔ یہ بھلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ قیامت کے کچھ نشانی ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بتایا ہے جو ہمارے علماء کرام جانتے ہیں، لیکن اس کا صحیح علم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ معلوم یہ ہوا پہلی چیز قیامت کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ بارش سے آسمان سے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کو نزول فرماتا ہے، اپنی رحمت کو بارش برساتا ہے۔ یہ کون برساتا ہے؟ کوئی انسان برساتا ہے؟ کوئی آدمی پانی کو بارش کر سکتا ہے؟ کوئی آدمی بارش لا سکتا ہے؟ کوئی بارش کرا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرا سکتا ہے، اور نہ کوئی بتا سکتا ہے کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بھلے ہی لوگ ایک انمان لگاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ کل بارش ہوگی، ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی، لیکن اس کا صحیح علم کہاں ہے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا برسانے والا اللہ رب العالمین ہے، اور اس کا صحیح علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر آئے، لیکن کیسے آئے؟ دنیا میں آنے سے پہلے ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ہماری ماں نے، اللہ رب العالمین نے ہمیں ہمارے ماں باپ کے ذریعہ اس دنیا کے اندر پیدا کیا، بھیجا، لیکن بھلے ہی لوگ آج ڈاکٹر لوگ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعہ یا کسی بھی طریقے سے یہ معلوم کر کے بتا دیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، لیکن اس کا صحیح علم کہاں ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، لوگوں ماں کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے،
یا بچی پل رہی ہے، بچہ جنم لینے والا ہے یا بچی جنم لینے والی ہے، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، اس کا صحیح علم کہاں ہے؟ ہمارے رب کے پاس ہے، اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ کیا کوئی آدمی یہ جانتا ہے وہ کل کیا کرے گا یا وہ کس زمین پر مرے گا؟ کوئی آدمی جانتا ہے کہ اس کی موت کہاں آئے گی؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان پوری زندگی اسی ممبئی کی شہر زمین پر رہتا ہے، لیکن مرنے کے وقت اپنے گاؤں اپنے دیہات کی طرف لوٹ جاتا ہے، کچھ دن کے لیے کچھ مہینے کے لیے، وہاں پر معلوم ہوتا ہے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو کیا وہ آدمی جانتا تھا کہ ہم وہاں جائیں گے تو ہمارا انتقال ہو جائے گا یا ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے؟ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اگر جانے گا ہی تو آخر جائے گا کیوں؟ جیسا کہ کسی نے کہا ہے کہ آ جاتی ہے وہاں موت جہاں گھر نہیں ہوتا، بہتوں کو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا۔ کوئی بھی آدمی نہیں جانتا ہے وہ کل کیا کرے گا، نہ کسی کو معلوم ہے وہ کس زمین پر مرے گا۔ بے شک یہ علم کس کے پاس ہے؟ بے شک یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، جو نہایت ہی باخبر ہے۔ یعنی کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ اس کی موت کہاں آئے گی، گھر میں یا گھر سے باہر، اپنے وطن میں یا کہیں اور، جوانی میں یا بڑھاپے میں، اپنی آرزو اور خواہشات کی تکمیل کے بعد یا پہلے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اے لوگو، اے انسانوں، تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تمہیں آ پکڑے گی۔ تم دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، تم موت سے بچنے کے لیے اس زمین کو چھوڑ کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو جاؤ، کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، موت آنے والی ہے۔ تم اپنے گھر کے اندر بڑے سے بڑے تالا لگا کر بیٹھ جاؤ، اپنے محلے والوں کو جمع کر لو، اپنے رشتہ داروں دوستوں احبابوں کو جمع کر لو، اور یہ سوچو یہ لوگ موت سے بچا لیں گے تو کیا یہ لوگ بچا سکتے ہیں؟ یا گھر کا تالا موت سے بچا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بچا سکتا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تمہیں آ پکڑے گی۔ گویا کہ تم مضبوط سے مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، پہاڑوں میں چھپ جاؤ۔ موت سے کوئی شخص، کوئی انسان راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ بھاگ کر کہاں جائے گا؟ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ آپ کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب اس ذات کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جو ہر چھپی ہوئی اور ہر ظاہری چیز کو جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کاموں کے متعلق خبردار کر دے گا۔ محترم دوستو، عزیزان گرامی، جو آیت ہم نے اب تک ذکر کیے ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو اپنے وقت مقررہ پر آتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے نہ ایک لمحہ تاخیر سے آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اے لوگو، اے انسانوں، ہم اس موت کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہم اس موت کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں جس موت کو ہمیں اور آپ کو ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ یاد رکھنا چاہیے، کسی بھی لمحے اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہر انسان کو اپنے انہی رشتہ داروں اور دوستوں کے متعلق سوچنا چاہیے جو کل تک دنیا میں ہمارے ساتھ تھے لیکن آج مٹی کے ڈھیرے تلے دب چکے ہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے اس شخص پر جو اپنے کندھوں پر کئی جنازہ اٹھا چکا ہو، اپنے ہاتھوں سے کئی لوگوں کو دفن کر چکا ہو، اپنی آنکھوں سے قبرستان کے کئی خوفناک مناظر دیکھ چکا ہو، اپنے کانوں سے کئی لوگوں کی اچانک موت سن چکا ہو، پھر بھی اپنی موت سے غافل ہو۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔
मौत के याद के हवाले से लोगों को 3 किस्मों में तकसीम किया जाता है। एक वो इंसान है जो दुनियावी कामों में बुरी तरह मशगूल रहता है, दुनिया की तलब में दिन रात एक कर देता है, ऐसा शख्स मौत से गाफिल रहता है। अगर उसे मौत याद भी आती है तो उस मौत से वो नफरत करता है। दूसरा इंसान वो है जो मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करता है, मौत को याद करके उसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ पैदा हो जाता है और अल्लाह तबारक व तआला के खौफ की वजह से वो कसरत से तौबा करता रहता है। ऐसा शख्स मौत से मोहब्बत करने वाला होता है। और तीसरा इंसान वो है जो मौत को हर दम, हर लम्हा, हर सेकंड, हर मिनट याद रखता है, किसी भी लम्हे उससे गाफिल नहीं होता है। ऐसा शख्स अल्लाह तबारक व तआला से जल्द मुलाकात करने का मुतमईन होता है ताकि वो दुनिया की परेशानियों से निजात पाकर जल्द अजल नेमतों वाले घर में जा पहुँचे। इन तीनों में सबसे बेहतर शख्स तीसरा है, उसके बाद दूसरा है। सबसे बदतर इंसान वो है जो कि मौत से मुकम्मल तौर पर गाफिल रहता है। मेरे प्यारे साथियों, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। अचानक एक अंसारी आया, उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहा, फिर कहने लगा, अय अल्लाह के रसूल, मुझे बताइए, मुझे समझाइए कि मोमिनों में सबसे अफजल आदमी कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहसनुहुम अखलाकन, उनमें जो सबसे अच्छे अखलाक वाला हो। आज मुसलमानों, हमारा अखलाक, हमारे किरदार को क्या हो गया है? आज हमारे अखलाक और किरदार में बहुत ही सारी गड़बड़ी है और आज हम मुसलमान हैं, हमारे मुसलमानों के अखलाक और किरदार को बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारे अखलाक बेहतर होना चाहिए। तो सबसे बेहतर आदमी वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। अहसनुहुम अखलाकन, उनमें जो सबसे अच्छे अखलाक वाला हो। उसने फिर पूछा कि मोमिनों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद होशियार आदमी कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए मोमिनों में सबसे अफजल आदमी और सबसे अक्लमंद होशियार आदमी कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सरहुम लिल मौत ज़िक्रा व अहसनुहुम लिमा बअदहु इस्तिअदाद उलाइका लकियास, कि उनमें जो सबसे ज़्यादा मौत को याद करने वाला, उसकी तैयारी करने वाला, उससे डरने वाला हो, वो आदमी सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है। जो चीज़ मौत और आखिरत को याद दिलाती है, दुनिया से बेरगबत कर देती है, वो क्या है? वो कब्रस्तान की ज़ियारत है। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की कब्र पर गए तो खुद भी रोए, जो आपके साथ थे आपने उन्हें भी रुलाया। फिर फरमाने लगे, मैंने अपने रब से वालदा के इस्तिग़फ़ार की इजाज़त तलब की लेकिन मुझे इजाज़त नहीं मिली। फिर मैंने अपने वालदा की कब्र पर आने की इजाज़त तलब की तो इजाज़त मिल गई। लिहाजा आए मुसलमानों, तुम कब्रस्तान की ज़ियारत किया करो, क्योंकि यह कब्रें मौत को याद दिलाती हैं। इसलिए इंसान को गाहे बेगाहे कब्रस्तान ज़रूर जाना चाहिए ताकि उससे इबरत हासिल हो, अपने अंजाम को याद करके वो राह रास्त पर आ जाए। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन आज हम देखते हैं अपने समाज में, अपने माशरे में, तो मालूम ये होता है कि हमारे दिल जो हैं वो बिल्कुल पत्थर हो चुके हैं। हम एक कान से कोई भी बात सुनते हैं, दूसरी कान से निकाल देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम और आप जो चीज़ें सुने उस चीज़ों पर अमल करें। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आज हम देखें तो हमारे दिल बिल्कुल पत्थर हो चुके हैं। पत्थर दिल अगर अपने दिलों को नरम करना चाहते हो तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो जिन गुनाहों में फंसे हुए हों उन्हें फ़ौरन छोड़ दें, दीनी मजलिसों में हाजिर हों, मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करें। हम उस मौत का तस्करा कर रहे हैं, हम उस मौत के बारे में बता रहे हैं, वो मौत जो लज्जतों को ख़त्म कर देती है, वो मौत
جو پیاروں سے جدا کر دیتی ہے، وہ موت جو بچوں کو یتیم بنا دیتی ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ فلاں صاحب کے ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر ان کی موت ہو گئی تو یہ بچے یتیم ہو جائیں گے۔ موت یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتی ہے۔ موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ فلاں صاحب کے ابھی تو جوان بیٹی ہے، ابھی اس کی شادی کا کرنا اور کرانا ہے، اس کی شادی کا انتظام کون کرے گا۔ موت یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اس موت کا تذکرہ کر رہے ہیں جسے ہمیں اور آپ کو ہر لمحہ ہر سیکنڈ یاد رکھنا چاہیے۔ کسی بھی لمحے اس موت سے غافل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دیکھیں ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں۔ اگر دینی مجلسوں میں حاضر ہو، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرے، وہ موت جو لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، پیاروں سے جدا کر دیتی ہے، بچوں کو یتیم بنا دیتی ہے۔ جن لوگوں کی موت کا وقت قریب ہو، سکرات موت میں مبتلا ہو، ان کے پاس بیٹھیں، اس سے بھی پتھر دل نرم ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خبر کا سننا اس کے دیکھنے کے مانند نہیں دیا، اس لیے جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے قوم کے بارے میں خبر دی کہ انہوں نے اپنے بچڑوں کو معبود بنا لیا ہے، تو انہوں نے اپنے تختیاں نہ پھینکی، لیکن جب جا کر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو غصے سے تختیاں پھینک دی، جس سے وہ ٹوٹ گئی۔ یعنی جن لوگوں کی موت کا وقت قریب ہو، انہیں دیکھنا، ان کے قبروں پر جانا، میت کو غسل دینا، کفن پہنانا، اس کی نماز جنازہ پڑھنا، اس کی تدفین کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا محض خبریں سننے کے بنسبت زیادہ معصور اور عبرتناک ہوتا ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، ہم دیکھیں اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ آج کا انسان موت سے غافل ہے، جبکہ موت اور موت کے بعد آنے والے تمام مراحل کٹھن، انتہائی خوفناک ہے۔ اس لیے سچا مومن، سچا مسلمان جب موت اور قبر کا تصور اپنے ذہن میں لاتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، جیسے کہ ایک انسان کو بہت ہی خطرناک سفر طے کرنا ہو، سفر شروع کرنے سے پہلے ہر حد تک اس کے خطرات کو کم کرنے میں لگا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح آخرت کا سفر ہے، جس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا آغاز موت سے ہوتا ہے۔ اس کی پہلی منزل کہاں ہے؟ اس کی پہلی منزل دنیا نہیں ہے، اس کی پہلی منزل قبر ہے۔ جی ہاں میرے پیارے ساتھیوں، وہ قبر جو ایک تنگ اور تاریکی کوٹھری ہے، جہاں نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ رشتہ دار ساتھ دیں گے۔ کہا احباب نے ہر دفن کے وقت، اب وہاں ہم کیا حال جانے، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ کے نام اعمال جانے۔ محترم دوستو، معلوم ہی ہوا کہ ہم اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو جو گزار رہے ہیں، اس طرح سے گزارے کہ ہمارے نام اعمال، ہمارے اعمال بھرے ہوئے ہو، ہمارے اعمال مرنے کے بعد کافی ہو۔ ایسا نہ ہو مرنے کے بعد ہمیں پچھتانا پڑے۔ تو کیا کہا؟ لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ کے نام اعمال جانے۔ پھر اس کے بعد آنے والی تمام منزلیں اس سے بھی زیادہ سنگین ہیں۔ تو ایسے خطرے سے، ایسے سفر سے آخر ہم لوگ کیوں غافل ہیں؟ موت کا تصور ہمیں کیوں نہیں جھنجھوڑتا ہے؟ موت کو یاد کر کے ہم خوف غفلت سے کیوں بیدار نہیں ہوتے ہیں؟ بظاہر اس کے دو اسباب ہیں، ایک دنیا سے محبت ہے، دوسرا جہالت ہے۔ چنانچہ دنیا کی محبت، اس کی لذتوں، اس کی شہوتوں میں ہم اس قدر غرق ہو چکے ہیں کہ کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں کہ جس طرح ہمارے باپ دادا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اسی طرح ہمیں بھی چھوڑ کر جانا ہے۔ لیکن صد افسوس ہمارے سامنے ہر وقت دنیا کی خواہشات کی ایک لمبی چوڑی فہرست رہتی ہے، جس کو پورا کرنا ہمارا مقصد
مقصد حیات ہوتا ہے. جب تک زندگی کا کچھ حصہ اور بہت سارا حصہ گزر چکا ہوتا ہے اور مزید خواہشات جنم لے چکی ہوتی ہیں اور فرشتہ دل دروازے پر آ پہنچتا ہے, تب سوائے پچھتاوے اور افسوس کے کچھ ہاتھ نہیں آتا. محترم دوستو, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ کل قیامت کے لیے, کل مرنے کے لیے بھی کچھ تیاری کر لیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اہل القبور, کہ اے لوگو, اے مسلمانوں, تم کہاں جا رہے ہو؟ تم دنیا کے اندر جا رہے ہو. تم دنیا کے اندر رہنا, لیکن کیسے رہنا؟ تم دنیا کے اندر جا رہے ہو, تم دنیا کے اندر ایک اجنبی, ایک مسافر کی طرح رہنا. ایک اجنبی, ایک مسافر کی طرح رہو. جس طرح سے ایک مسافر آدمی آج یہاں سے سفر شروع کرتا ہے, کل اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے, اسی طرح ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں. ہمارا اور آپ کا سفر جاری ہے. 50 سال, 60 سال, 70 سال کی زندگی ملی ہے, اس میں بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ موت کس وقت میں کہاں آ جائے. جوانی میں آ جائے, بڑھاپے میں آ جائے, بچپنے میں آ جائے, کسی ایکسیڈنٹ کے ذریعہ ہو جائے یا کسی حادثے سے ہو جائے, کوئی نہیں جانتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اسی لیے کہا تھا کہ اے لوگو, تم دنیا کے اندر ایک اجنبی, ایک مسافر کی طرح رہو. حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ اے لوگو, اے مسلمانوں, جب شام ہو جائے, جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو, اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو, اور تندرستی کی حالت میں اتنا عمل کر لو جو بیماری کی حالت میں کافی ہو جائے. اپنی زندگی میں اس قدر نیکیاں کما لو جو موت کے بعد بھی تمہارے لیے نفع بخشو. مسند احمد وغیرہ میں اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ اے مسلمانوں, اے لوگوں, اے ابن آدم, تم عمل یوں کرو جیسے کہ تم اپنے رب کو, اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اپنے آپ کو فوت لوگوں میں شمار کرو. مظلوم کی بد دعا سے بچو. جہاں تک موت سے غفلت کا دوسرا سبب ہے, یعنی جہالت کا تعلق ہے, اس سے مراد یہ ہے, بہت سارے لوگ اپنی جوانی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں موت جوانی میں نہیں آتی ہے, موت بڑھاپے میں آتی ہے. جبکہ ہم دیکھیں اپنے سماج میں, اپنے معاشرے میں, اپنے گھرانے میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے دوست و احباب میں, تو ہمارے نہ جانے کتنے بیچارے نوجوان ہمارے کندھوں پر گئے ہوئے ہیں اور انتقال کیے ہوئے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں اور آپ کو اس چیز کو نہیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ موت جوانی میں نہیں آئے گی. میرے پیارے ساتھیوں, ہم اس موت کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ موت جوانی دیکھ کر نہیں آتی ہے, یہ موت بڑھاپا دیکھ کر نہیں آتی ہے, یہ موت مالداری دیکھ کر نہیں آتی ہے, یہ موت غریبی دیکھ کر نہیں آتی ہے, یہ ساری چیزیں نہیں آتی ہے. جب وقت ہوتا ہے, اللہ رب العالمین کے یہاں جو وقت متعین ہے, جو گھڑی فکس ہے, وہ وقت آتا ہے تو اللہ رب العالمین آپ کی سارے پلان کو نہیں دیکھتا ہے کہ آپ نے ابھی تک کیا پلان بنا کر رکھا ہے, اپنی زندگی کو کس طرح سے, کس وقت میں کہاں کیا کرنا ہے, وہ ساری چیزیں نہیں دیکھتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, تو کیا کہا کہ انسان اپنی جہالت کے تعلق سے اور یہ سوچتا ہے کہ موت جوانی میں نہیں بڑھاپے میں آتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم اپنی نظروں سے, اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں, کل من علیہا فان, کہ اے لوگو, اے انسانوں, یہ دنیا فانی ہے, یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. کل من علیہا فان, دنیا کی ساری چیزیں ایک دن فنا ہو جانے والی ہیں. ہم اور آپ سب فنا ہونے والے ہیں, اور کیا باقی رہنے والی ہے یہ قرآن کہتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اللہ کی ذات جو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہنے والی ہے, وہ باقی رہنے والی ہے, وہ ذات ختم ہونے والی نہیں ہے. اللہ کی ذات
کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے صاف طور پر ارشاد فرمایا اور کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، موت اور زندگی دی۔ کیوں دی؟ تاکہ تمہیں دیکھ سکے، تاکہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا کون ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تم میں کون زیادہ موت کو یاد کرنے والا، اس کی تیاری کرنے والا، اس سے ڈرنے والا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو میں نے کہا کہ کسی نے کہا ہے آ جاتی وہاں موت جہاں گھر نہیں ہوتا، بہتوں کو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کہنے والے نے یہاں تک کہا کہ شام ڈھلے پر پنچھی کو گھر جانا پڑتا ہے۔ کون خوشی سے مرتا ہے؟ مر جانا پڑتا ہے۔ کیا اس دنیا کے اندر سے کوئی انسان چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں، اس دنیا سے رخصت ہو جائے؟ کوئی بھی انسان نہیں خواہش کرے گا۔ وہ آدمی، وہ انسان بھی نہیں چاہے گا جس کے پیر قبر کے اندر لٹکے ہوئے ہیں، جو نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے۔ اگر اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، دنیا دیکھ رہا ہے، تو انسان بھی نہیں چاہے گا کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے کہا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کہ اے ایمان والو، کہیں تمہیں تمہاری مال، تمہاری اولاد اللہ کی ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی بھکتی سے کہیں غافل نہ کر دے، کہیں تمہیں نماز اور روزہ چھوڑنے پر مجبور نہ کر دے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، جو کچھ ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر مال و دولت، روپیہ پیسہ دے رکھا ہے، اسے تم مرنے سے پہلے، اس دنیا کو چھوڑ جانے سے پہلے کچھ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر لو، ورنہ جب تمہاری موت آ جائے گی، جب تم مرنے لگو گے تو آخری وقت میں کیا کہو گے؟ یہ قرآن کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسان کہے گا فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ اے اللہ، آخر تو نے مجھے اسی دنیا کے اندر 50 سال، 60 سال، 70 سال زندہ رکھا، اے اللہ، آخر تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اور کیوں نہیں زندہ رکھا؟ اگر تمہیں زندہ رکھتا تو تم کیا کرتے؟ وہ کہتا ہے فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ، اگر ہمیں تھوڑا سا وقت مل جاتا تو میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ گویا موت کے وقت نیکی کرنے کی خواہش اور نیک لوگوں میں سے ہو جانے کی تمنا یہ کسی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے انسان کو مرنے سے پہلے نیکی اور توبہ کر لینا چاہیے۔ محترم دوستو، وقت ختم ہوا، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا اور میں دعا کروں گا کہ اے اللہ، ہم جانتے ہیں یہ بستی جو ہے مسلمانوں کی بستی ہے، اس بستی میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جو مسجد کے اندر ہے، اے اللہ، یہ تیرے محبوب بندے ہیں، اے اللہ، تیرے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، اے اللہ، 5 وقت نماز ادا کرنے والے ہیں، اے اللہ، تیرے علماء کرام کے خطاب کو سننے والے ہیں، اے اللہ، ان کی جو وقت انہوں نے دیا ہے، اے اللہ، ان کے وقت کے بدلے میں انہیں اس دنیا کے اندر بہتر سے بہتر اجر دینا، اور کل قیامت کے دن اے اللہ ان کو اس محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے اے اللہ ان کو اس کا بہتر اجر دے کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ محترم دوستو، میں دعا کروں گا کہ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اے اللہ تو ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین، آج ہم جانتے ہیں ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جہالت عام ہے، اے اللہ اس جہالت کو دور کر دے۔ ہم علماء کرام کی، ہم لوگوں کی محنتوں کو اے اللہ قبول فرما لینا۔ اے اللہ، ہم لوگ جو یہ 15 روزہ کا اجتماع کرتے ہیں، اے اللہ کسی نہ کسی کے دل میں تو نیکی کے راستے پر چلا
بنا دینا, کسی کو اے اللہ تو نمازی بنا دینا, اے اللہ رب العالمین کسی کو نیک اور صالح بنا دینا اس کے بدلے میں, تاکہ کل قیامت کے دن اللہ ہم بھی تیرے سائے کے نیچے کھڑے ہو سکیں اور کہہ سکے کہ اے اللہ تو نے جو ہمیں 50 سال 60 سال کی زندگی دی تھی, ہم نے لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا تھا, ہم نے اے اللہ تیرے راہ میں چلنے کو کہا تھا, اے اللہ ہم نے ساری چیزیں کھول کر رکھ دیا تھا, چاہے انسان جنت کی طرف جائے چاہے جہنم کی طرف جائے اب آپ کے ہاتھ میں ہے. لوگوں میں دعا کروں گا اے اللہ تو ہم لوگوں کو اس دنیا فانی سے اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.